بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو سکتا ہے۔ تمام علماء کرام جو ہیں یہ بخاری صاحب کی حدیثوں کو دیکھ کر پکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اس کے اثرات ہو گئے تھے۔ آپ 1 سال بیمار رہے، طرح طرح کی بیماری کی علامتیں ظاہر ہوئیں۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا نبی علیہ السلام کے فرمانات جو ہیں ان میں کیا ملتا ہے، اور پھر قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ کیا نبی علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے۔ تو اب پہلے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم ایسی حدیثیں سنو گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے لیے حدیثیں بہت ہو جائیں گی، اس لیے جب تمہارے روبرو میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو، جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کے مطابق ہو اس کو قبول کر لو، اور جو مخالف ہو اس کو رد کر دو۔ تو اب اس طرح جو حدیثیں سرکار کے متعلق جادو کی جو حدیثیں بخاری صاحب نے جو 6 حدیثیں بیان کی ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قرآن کے مطابق ہیں۔ اس میں بخاری صاحب نے 6 حدیثیں، پہلی ایک حدیث جو ہے وہ حدیث نمبر 500 جلد نمبر 2 بخاری شریف میں ہے، یہ پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ پہلے جو ان کی 6 حدیثیں ہیں ان کے حوالے دیکھ لیں، سن لیں۔ پھر حدیث نمبر 412 ہے، یہ بھی دوسری جلد میں ہے۔ پھر حدیث نمبر 313 جلد نمبر 100۔ چوتھی ہے حدیث نمبر 716 اور 714 اور 717، یہ تیسری جلد میں ہیں۔ تو اب ان کو دیکھتے ہیں کہ بخاری صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ اس میں جو حدیث نمبر 500 جلد 2 میں ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہیں عیسیٰ نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر ہوا تھا، اور لیث نے بیان کیا کہ مجھے حشام نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور محفوظ رکھا تھا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر ہو گیا تھا، جادو ہو گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلاں کام میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ اسے کر نہیں پاتے تھے۔ ایک دن آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور پھر دوبارہ بلایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے۔ میرے پاس 2 حضرات آئے، ایک صاحب تو میرے سر کی طرف بیٹھ گئے اور دوسرے پاؤں کی طرف۔ پھر ایک صاحب نے دوسرے سے کہا انہیں کیا ہوا ہے، انہیں کیا بیماری ہے؟ دوسرے صاحب نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا جادو ان پر کس نے کیا ہے؟ تو جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کہ وہ جادو، وہ ٹونا کہاں رکھا ہوا ہے، کس چیز میں ہے؟ کہا کہ کنگے میں، کتان میں، اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں۔
پوچھا وہ چیزیں ہیں کہاں؟ کہا کہ بحر زروان میں، یعنی زروان کے کنویں میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحر زروان تشریف لے گئے اور واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ ٹونا آپ نے نکلوایا بھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خود شفاعت دے دی ہے اور میں نے اسے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی فساد نہ پھیل جائے۔ اس کے بعد وہ کنواں جو تھا وہ بند کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث ہے، بخاری صاحب بیان کر رہے ہیں جلد 2 میں، اور حدیث کا نمبر ہے 500، پورا 500۔ تو اب دیکھیں اور بھی جو باقی حدیثیں ہیں اسی موضوع کی ہیں کہ بھئی جادو ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام پر جادو ہو گیا تھا، آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو کر نہیں سکتے تھے، کئی دفعہ خیال کرتے تھے کہ بھئی وہ کام کر لیا ہے تو کر نہیں پاتے تھے، کیا ہوا نہیں ہوتا تھا، کبھی خیال کرتے تھے کہ نہیں کیا تو وہ کام کیا ہوا ہوتا تھا، اس طرح یعنی آپ کی سوچ میں بھی خلل آ گیا تھا۔ تو اس طرح دیکھتے ہیں اب کیا سرکار پہ قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ سرکار پہ جادو ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو سکتا ہے یا کسی نبی پر جادو ہو سکتا ہے؟ تو اب اس میں دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب انہوں نے فرعون کے جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کو حرکت کرتے ہوئے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ آیت نمبر 69 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جو ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دو، یہ جادوگروں کی تیار کی ہوئی سب چیزوں کو نگل جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے جادو کا مکر ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کہیں سے بھی چلا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی جادوگر آ جائے، کیونکہ فرعون نے آپ کے مقابلے کے لیے سارے ملک کے جادوگر بلائے تھے اور انہوں نے پھر یہ اپنا تماشا دکھایا کہ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دیں، وہ سانپ نظر آنے لگ گئے، وہ سانپوں کی طرح چلنے لگ گئی نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈال دو اپنا عصا جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے جب ڈالا تو وہ ان سب کو نگل گیا، وہ جو ان کی علامتیں جو نشانیاں انہوں نے بنائی تھی جادوگروں نے، تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بڑا اژدہا بن گیا اور ان سب کو نگل گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب اس سے اگلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی لے آؤ جادوگر، جدھر سے بھی لے آؤ، خواہ کہیں سے بھی آ جائے جادوگر، میرا نبی جو ہے وہ غالب رہے گا، جادوگر غالب نہیں آ سکتے، مغلوب ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام غالب بھی رہے کہ جب آپ کے ہاتھ کے عصے کے اژدہا نے ان کی سب نشانیاں ہڑپ کر لیں، نگل گیا، تو وہ سب جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ہمارے سانپ ایک دوسرے کو نگل نہیں سکتے جو ہم جادو سے بناتے ہیں، تو یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اس کا جو اژدہا تھا وہ ہماری سب نشانیوں علامتوں کو نگل گیا ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر فرعون نے دیکھے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کو پھانسی دی، لیکن وہ پھرے نہیں۔ فرعون کہتا رہا کہ تمہارا بڑا آ گیا اس لیے اس کے ساتھ مل گئے ہو۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہمارا بڑا نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے اور ہم صرف جادوگر تھے، ہم نے اس کا دین قبول کر لیا چاہے جو کچھ مرضی کرو۔ تو وہ دین سے پھرے نہیں، انہوں نے جان دے دی۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی جادوگر آ جائے میرا نبی جو ہے وہ غالب رہے گا، جادوگر غالب نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری یہ دیکھیں، دوسری آیت جو ہے سورۃ فرقان اور 8-9 نمبر آیت میں ہے کہ قال الظالمون، یہاں سے شروع ہوتی ہے
کہ ظالم لوگ کہتے ہیں، ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھو تو صحیح ہے نبی، یہ تمہارے لیے کس قدر جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں۔ یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور صحیح راستے پر نہیں چل سکتے، یہ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ظالم ہیں اور یہ گمراہ ہو گئے ہیں، جھوٹی کہاوتیں بناتے ہیں۔ یہ سورۃ فرقان 8-9 نمبر آیت اس میں دیکھ لیں، جس کو شک ہو اس میں کھول کے دیکھ لیں۔ تو اب وہ جو جادو کی کہانی ہے بخاری صاحب نے بنائی ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کی، اور جو باقی بھی 5 اور حدیثیں اسی طرح کی جھوٹ جھاٹ جوڑا ہوا انہوں نے، تو ان کی کیا حیثیت ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تم ایسی حدیثیں سنو گے اور میرے بعد بہت حدیثیں ہو جائیں گی جو جھوٹی ہوں گی، جو میرے متعلق وہ کہیں گے، لیکن اس کے لیے معیار آپ نے کیا فرمایا کہ اس کو قرآن پاک پر پیش کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہو تو ان کو تسلیم کر لینا، ورنہ رد کر دینا۔ آپ دیکھیں یہ اس کی 6 کی 6 حدیثیں جو ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں اور بخاری صاحب نے لکھی ہیں، اور آج کل اب بخاری صاحب سے لے کر ابھی تک جتنے بھی یہ ظاہری علماء ہیں جو فرقے بناتے ہیں، سب کے سب اس پر پکے ہیں، قرآن کی مخالفت میں اکٹھے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے جادو ہو ہی نہیں سکتا، میرا نبی غالب رہے گا۔ یہ کہتے ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان پر جادو ہو گیا تھا اور اس کی علامتیں بھی ظاہر ہو گئی تھی۔ کتنا جھوٹ! اب پھر ان کا دوسرا جھوٹ دیکھیں، جب قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس جو ہے یہ اس جادو کے علاج کے لیے نازل ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام ان کی ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ان کی 11 آیتیں تھیں اور 11 گریں تھیں اس جادو کے پتلے میں، تو وہ پھر ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام اس ٹائم لے کے آئے تھے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا بھی اگر عقل ہو تو غور سے دیکھیں کہ یہ جادو کی کہانی جو انہوں نے بنائی ہے یہ 7 ہجری کی جب خیبر فتح ہوا ہے اس ٹائم بنا رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو نکال دیا تھا مدینہ پاک سے بھی اور خیبر سے بھی ان کو شکست ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس ٹائم کہانی بنائی کہ وہ پھر جادوگر تھے، لبید بن عاصم اور اس کی بہنیں، انہوں نے جادو کر دیا تھا۔ اب خدا کے بندے کوئی خوف کرو خدا کا کہ یہ دونوں صورتیں تو مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، یہ مکی صورتیں ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کو کوئی صورتیں یا کوئی وحی نعوذ باللہ بھول بھی جاتی تھی کہ پھر دوبارہ نازل ہوتی تھی؟ اللہ گارنٹی دے رہے ہیں سرکار کو کہ آپ کو نہیں بھولے گی، آپ اس میں جلدی نہ کیا کریں، جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے بار بار نہ پڑھیں، آپ کو نہیں بھولے گا قرآن، اللہ گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ اب کہ یہ دوبارہ پھر نازل ہو گئی مدینہ شریف میں جب جادو ہوا، اور اتنا بڑا جھوٹ۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں وہ بے دین ہے۔ اب یہ جتنے امام ہیں جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، اب دیکھ لیں ان کا کسی کا بھی مرشد نہیں ہے، اس لیے یہ بیچارے ان کو یہ بے دینی اختیار کر رہے ہیں۔ اب وہ حدیث کل پوری طرح میں نے بیان کی تھی، پھر سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا شیخ لہ لا دین لہ ومن لا دین لہ لا عرفان لہ ومن لا عرفان لہ لا حزب لہ ومن لا حزب لہ لا انس لہ ومن لا انس لہ لا مولا لہ، یعنی بے مرشد بے دین ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پہلا جملہ ہی اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں من لا شیخ لہ لا دین لہ، یعنی بے مرشد بے دین ہوتا ہے، اور بے دین معرفت الہی سے دور ہوتا ہے، بے بہرا ہوتا ہے، کورا ہوتا ہے۔ تو اب جن کو معرفت الہی بھی نہیں اور ان کا مرشد بھی نہیں
اور بے دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، تو اب وہ حدیثیں بھی دیکھ لیں ان کی قرآن کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ اب یہ یہودیوں نے ان کو لکھوائی ہیں۔ کیوں لکھوائی ہیں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء اور سید المرسلین ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہودی اب بھی انکار کرتے ہیں، وہ اس بخاری کی حدیثوں کے حوالے سے ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نبی کے مقابلے میں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے ساری دنیا سارے ملک کے جادوگر منگوائے اور ہمارا نبی غالب رہا، اور وہ جادوگروں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا، جبکہ اتنی بڑی سزا فرعون نے ان کو دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، پھر ان کو پھانسی دے دی، لیکن وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ دین سے نہیں پھرے کہ یہ واقعی سچا نبی ہے۔ اور تمہارے نبی کو ہمارے ایک یہودی نے بیمار کر دیا اور پورا سال بیمار رہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے آگے جان چھڑائی۔ وہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے، وہ جو دو آدمی آئے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، دوسری حدیثوں میں ان کا یہ ذکر کرتے ہیں بخاری صاحب۔ تو اب دیکھیں وہ کہتے ہیں تو تمہارا نبی بعد میں جب صحت مند ہو گیا پھر بھی لبید بن عاصم کا کچھ نہیں کر سکا، اس نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اس نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے سردار ہمارا نبی ہے، سید المرسلین موسیٰ علیہ السلام ہے، تمہارا بخاری کہتا ہے، وہ اب بھی جھوٹا کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ بخاری صاحب نے پتہ نہیں ان کو، آپ دیکھیں جس کا دین نہیں ہے تو سرکار تو فرما رہے ہیں جس کا مرشد نہیں ہے وہ بے دین ہے، اس کو کبھی خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بے مرشدے جتنے بھی مولوی ہیں سارے کے سارے بخاری کو سچا کہتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اب سورۃ فلق اور ناس کا جو ہے اطلاق تو جب دیکھیں گے کہ وہ علاج ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ علاج ہے، جادو کا توڑ ہے، تو پہلے تو یہ تو دیکھیں کہ سرکار پر جب ہوا ہی نہیں جادو تو پھر ان کا شان نزول کہاں سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ دیا؟ بھئی پہلے جادو تو ثابت کرو۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جادو ہوا ہی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں جادو ہو گیا، یہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل 69 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں سے بھی لے آؤ جادوگر، جدھر سے بھی آ جائے میرا نبی غالب رہے گا، تو جو نبیوں کا نبی ہے وہ مغلوب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ان کی باتیں، کیونکہ یہ سرکار نے جو ابن ماجہ میں بھی فرمایا ہے کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے اور سارے دوزخی ہوں گے۔ کیوں دوزخی ہوں گے؟ کہ یہ سارے بے مرشد ہیں۔ بے دین بے مرشد ہوتا ہے، جو بے مرشد ہے وہ بے دین ہوتا ہے، اس کو کبھی اللہ کی معرفت ہو نہیں سکتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے۔ اب دیکھیں پھر ایک اور حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، اس کا شیخ شیطان ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں، یہ جتنے بھی حدیثیں لکھنے والے امام ہیں ان مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی کامل مرشد سے بیعت نہیں ہوئے، کسی کا بھی مرشد نہیں ہے۔ تو جس کا مرشد نہیں ہے وہ بے دین ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں یہ سارے فرقے دوزخی ہیں۔ تو اب دوزخیوں سے کیا آپ ہدایت کی امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک دفعہ میرے پاس ایک آدمی آیا، بیوقوف سا آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا جی نظام الدین اولیاء کسلا سر العزیز دیکھیں محبوب الہی ہیں، تو ان کے بیٹے کا ایک واقعہ ہے، وہ تو ذرا سن لیں، میری تصدیق کر دیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے شادی کی نہیں ساری عمر، تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا جی فرض کر لو ان کا بیٹا تھا تو اس کا یہ واقعہ ہے۔ میں نے کہا دین میں فرض نہیں کرتے بھائی، ان کا بیٹا ہے ہی نہیں تو فرض کیسے کر لیں؟ اب یہ مولوی بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جی امت کی اصلاح کے لیے فرض کر لیں سرکار پہ ہو گیا تھا، اور پھر یہ دو صورتیں جو ہیں اس سے دور ہو گیا تھا۔ اور خدا کے بندو، قرآن میں فرض کرنا کفر ہے۔ قرآن جو کچھ ہے بالکل حق ہے، حقیقت ہے۔ اور پھر دیکھیں کئی ان کے بے دین مولوی جو ہیں
احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حرمت سجدہ تعظیم 72 صفحے پر لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ قرآنی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اب یہ بخاری کی حدیثوں سے قرآن کی آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بے دینی اور کیا ہوگی کہ قرآن پاک کو بھی منسوخ کر رہے ہیں حدیثوں سے، اور حدیثوں کی کیٹیگریاں کس نے بنائی ہیں؟ مولویوں نے۔ اب مولوی حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ مرفوع ہے، اور حدیث قرآن کو رد کر سکتی ہے، تو پھر اصل تو مولوی ہو گیا، اور مولوی کو منسوخ کر دیتی ہے مسجد کی کمیٹی کہ مولوی صاحب گٹا کھڑکاؤ، یہاں سے فارغ ہو جاؤ، ہمارے لوگوں کو آپ پسند نہیں ہیں۔ تو اب کیا دین کا معیار ان کے پاس ہے؟ بھائی ہمارے پاس معیار جو ہے سب سے اعلیٰ، افضل، مستند، پکی، اور اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی۔ جو کہے کہ اس کی یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے فلاں آیت سے، فلاں ہاں آیت کو آیت منسوخ کر سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے۔ جس طرح پہلی آیتیں آئی ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جاؤ، تو بعد میں جب آیتیں آئیں کہ یہ نشہ بالکل حرام ہے، نجس ہے، شراب حرام ہے، نجس ہے، اس کے قریب ہی نہ جاؤ، تو یہ آیتیں قرآنی آیت سے منسوخ ہو گئیں۔ اسی طرح اگر سرکار پہ جادو ہوا تو وہ آیتیں بتائیں جو قرآن میں کب، کہاں ہیں، کس صورت میں ہیں کہ سرکار پہ جادو ہو گیا تھا۔ قرآن کی 2 آیتیں ان حدیثوں کو منسوخ کر رہی ہیں کہ سرکار پہ جادو ہوا ہی نہیں تھا، جو کہتے ہیں ہو گیا تھا وہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، کبھی نہیں ہدایت پہ آئیں گے۔ تو آج سارے مولوی اس بخاری کی حدیثوں پہ متفق ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ان کی بے دینی ہے۔ بھائی قرآن کی آیت کو کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی، اور اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ نبی پہ جادو نہیں ہو سکتا، جہاں سے بھی جادوگر لے آؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کی سمجھ عطا فرمائیں، دین کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔